آج کی اس ویڈیو میں اپنے عالی قدر جلیل المرتبت اساتذہ اکرام میں سے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو نیک صورت، نیک سیرت، منکسر المزاج، تقوی الہیت سے متصف، مذہب اہل سنت کے ترجمان، مسلک دیوبند کے پاسبان، حکیم العصر حضرت الشیخ مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کے تلمیذ خاص اور جانشین اور مبلغ اسلام، معروف عالم دین حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب کے استاذ، میری مراد الشیخ حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ 1947 میں ضلع خانیوال کے چک 64/107 کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم کم سنی کی عمر میں ہی اپنے گاؤں میں حفظ کیا اور بعد ازاں درجہ کتب کی تعلیم کے لیے عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا میں تشریف لے گئے۔ 1969 میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ جامعہ دارالعلوم کبیر والا ہی میں زمانہ طالب علمی کے دوران حضرت الشیخ حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ سے شناسائی حاصل ہوئی، جہاں اور بہت سے اساتذہ سے اکتساب فیض کیا، وہیں شیخ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے ابتدائی کتب منطق اور صرف نحو کی پڑھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نور الانوار، اصول الشاشی، حسامی، ہدایہ اولین، مشکات شریف اور ابو داود شریف وغیرہ بہت سی کتب احادیث پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ فراغت کے بعد آپ نے تدریسی زندگی میں قدم رکھا اور آپ نے اپنی زندگی میں مختلف جگہوں پر تدریس کی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ابتداً 1 سال ٹوبہ ٹیکسنگ میں تدریس کی، اس کے بعد 1 سال دارالعلوم کبیر والا، پھر 1 سال شورکوٹ میں تدریس کی، اور پھر حضرت شیخ لدھیانوی رحمہ اللہ جب کیروڑ پکا تشریف لائے تو آپ بھی حضرت استاجی کے ساتھ کیروڑ پکا آ گئے اور یہاں ایک عرصے تک تدریس کرتے رہے۔ پھر یہاں سے آپ نے کوچ کیا اور 1 سال جامعہ رشیدیہ سائیوال، 9 سال جامعہ قاسم العلوم ملتان، 3 سال جامعہ رحمانیہ جہانیہ، 5 سال جامعہ مسجد باغ والی بہاڑی، 2 سال جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں تدریس کی، اور پھر حضرت استاجی رحمہ اللہ کے حکم پر کیروڑ پکا تشریف لائے، اور اس وقت سے لے کر اب تک کیروڑ پکا میں نہ صرف یہ کہ آپ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت استاجی رحمہ اللہ کے علمی جانشین، شیخ الحدیث اور جامعہ باب العلوم کے صدر المدرسین بھی ہیں۔ آپ کے کل تدریس کے عرصے کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ تقریباً کم و بیش 50 سال پر محیط بنتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا منیر احمد منور رحمہ اللہ جہاں تدریسی ذوق بہت عمدہ رکھتے ہیں، آپ کا تصنیفی ذوق بھی بہت اعلیٰ ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، جن میں خصوصیت کے ساتھ فرق باطلہ کے رد پر آپ نے بہت زیادہ تحریر فرمایا، اور آپ کی بہت سی کتب ایسی ہیں کہ جن میں آپ نے غیر مقلدین کو بہت سے چیلنج کیے، سوالات کیے، لیکن آپ کی کسی کتاب، کسی رسالے، حتیٰ کہ کسی پمفلٹ کا بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ جو کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ان میں سے چند ایک: الخیر الکامل شرح حاشیہ شرح میت عامل اور شریف فیصلے، غیر مقلدین کا معذرت نامہ، اعتراف جرم، چھوٹے رافضی، نماز عیدین کا مسنون طریقہ، مرد و عورت کی نماز میں فرق، اور حضرت استاجی کا ایک رسالہ ہے 12 مسائل 20 لاکھ انعام۔ یہ سوالات آپ نے کیے غیر مقلدین سے، آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اسی طرح آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے
کہ حدیث کی مشہور کتاب تحاوی شریف، جسے حضرت امام تحاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اور جس میں فقہ حنفی کو احادیث عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں ثابت کیا گیا، یہ مارکۃ الآراء کتاب ہے، لیکن ایک عرصے سے مدارس میں صرف اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھایا جاتا ہے، اور اب بھی نصاب میں تھوڑا سا حصہ شامل ہے، پوری کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ ہمارے بہت سے مشائخ، ان کا یہ خواہش تھی کہ کوئی شخص اس کو پورا پڑھائے، لیکن کوئی ہمت نہیں کر سکا۔ یقیناً یہ اعزاز ہمارے استاد حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب کو حاصل ہوا۔ حضرت بڑے اسادی رحمہ اللہ کی دعاؤں سے اور ان کے مشورے کے ساتھ آپ نے باب العلوم میں اس کا تجربہ کیا اور تحاوی شریف پڑھانا شروع کی، اور الحمدللہ 1 سال میں اس کو مکمل بھی کیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک باب العلوم میں جیسے ختم بخاری شریف بڑے اہتمام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، اسی طرح ختم تحاوی شریف بھی اسی اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ آپ کی تقلید میں اور پیروی میں بہت سے مدارس نے آپ کے اس تجربے سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے بھی تحاوی شریف مکمل پڑھانے کا اہتمام شروع کر دیا ہے۔ یہ اعزاز آپ کے سر ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا منیر احمد منور صاحب جہاں علمی ذوق رکھتے ہیں، آپ کا مطالعے کا ذوق بہت وسیع ہے۔ طلباء نے اکثر آپ کو مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا، بلکہ آپ مطالعے میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ بارہا دیکھا گیا کہ شیخ حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمہ اللہ آپ کو جب اتنا زیادہ مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے تو انتہائی شفقت سے آ کے بس اوقات کتاب بھی چھین لیتے تھے کہ تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو۔ رات کو کئی گھنٹے مسلسل بیٹھ کر آپ مطالعہ کرنا یہ آپ کا معمول ہے۔ سبق بڑے انہماک کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور آپ کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ مبلغ اسلام معروف عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے استاد ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ بارہا دیکھا گیا کہ آپ جب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولنا، آپ کے جوتوں کو سیدھا کرنا، آپ کے لیے نشست پر جگہ چھوڑنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب اپنے شیخ حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد جامعہ باب العلوم کیروڑ پکا کے شیخ الحدیث، صدر المدرسین اور ان کے جانشین منتخب ہوئے۔ آپ کا تصوف کا تعلق حضرت مولانا عبدالعزیز سرگودا رحمۃ اللہ علیہ ان سے تھا، اور ان سے آپ کو بڑی عقیدت اور خاص محبت تھی۔ ہم نے طالب علمی کے دوران دیکھا ہے کہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے استاد کو کمال درجے کی محبت ہے، اور جب بھی ان کا ذکر آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر فقہ کے امام اعظم نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کمال درجے کی محبت ہے، ان کے تذکرے پر آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ حکیم العصر حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمہ اللہ سے کمال درجے کی محبت ہے، اور ان کی محبت میں بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بکثرت دیکھے گئے ہیں۔ اور آپ کے شیخ اور مرشد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، ان سے بھی آپ کو کمال درجے کی محبت، ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی اکثر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے استادوں کی زندگی کو دراز فرمائے، ان کو صحت سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔